اور پھر شیخ گلزار کی شادی کہیں طے کر دی گئی۔ شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں، اور جب مہندی کا وقت آیا، مہندی کی تقریب کا وقت آیا، تو اسی ہال کمرے میں جہاں پہ وہ تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ اسی رقاصہ کو بلایا گیا اور اس سے سنگیت کی اور گھنگرو کی جھنکار کی فرمائش کی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک پان شیخ گلزار کو پیش کیا اور ایک خود اپنے منہ میں رکھ لیا، اور تھوڑی دیر بعد شیخ گلزار کی اور اس رقاصہ کی روح اس جہان دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ شیخ عمر یاد کی صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے اپنے بیٹے کو اسی جگہ جہاں پہ وہ تقریب ہو رہی تھی دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس رقاصہ کو بھی اس کی زوجہ کا نام دے کے وہاں پہ دفن کر دیا گیا، اس کے پہلو میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانی غلط ہے، بعد میں جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ جب لڑکی فوت ہوئی تو اس کو لا کے یہاں پہ دفن کیا گیا۔ واللہ عالم بصواب۔ کچھ عرصہ بعد یہ محل آہستہ آہستہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، اور پھر آخرکار ایک کھنڈر کی صورت بن گیا۔ پھر حکومت وقت کو خیال آیا کہ چنیوٹ کے اس تاج محل کو دوبارہ سے تزئین و آرائش اور تعمیر و نو میں شامل کیا جائے۔ تزئین و آرائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی 2 مناظر کا کام مکمل بھی نہیں ہوا تھا، تو پاکستان کی، اس ملک کی خوبصورت روایات کے مطابق فنڈز کھائے گئے اور کام کرنے والے کہیں چلے گئے۔ شاید انہوں نے فیض صاحب کا یہ مصرع پڑھ لیا تھا، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، پھر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ آج بھی رات کو دن ڈلے اس کی آخری منزل پہ سرگوشیوں کی آوازیں اٹھتی ہیں، گھنگروں کی چھنکار اٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آصف زدہ ہے یہ جگہ، کوئی یہاں پہ رات گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاید ایسا ہی ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جس بے بسی اور لاچاری اور بے کسی میں اس محل کے مکینوں کی، اصل مکینوں کی روحیں پرواز کی، شاید آج بھی وہ اس کے قفس سے آزاد نہ ہو سکی۔ اس کی آخری منزل اور اس کی گری ہوئی منزل آج بھی کسی مسیحا کی منتظر ہے، کسی شاہ جہاں کی منتظر ہے، جو آئے اور اس کی تعمیر نو کرے۔ شاید کسی کو خیال آ ہی جائے اور چنیوٹ کا یہ اثاثہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بچ جائے۔ اس کے در و دیوار جو آج یاسیت کا ماتم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں،